أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واذکر اور ذکر کیجئے فی الکتاب اس کتاب میں اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ کانا تھے صادق الوعد وعدے کے سچے، وکانا اور تھے رسول النبی نبی مرسل، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہو گیا جو مشرکوں کے عرب کے حجاز کے مورث سے اعلیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اوپر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو، پھر اوپر جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو، پھر اوپر جا کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی تھیں، ایک زوجہ قطورہ تھی، ان سے اللہ رب العالمین نے مدین بیٹا دیا، ان کو مدین کے اندر آباد کیا، وہ علاقہ جہاں پر مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہو گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شادی حضرت سارہ، ان سے اللہ رب العالمین نے اسحاق دیا۔ حضرت اسحاق کا بیٹا یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ان کی جو آگے نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پھر جتنے انبیاء آئے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام سمیت، حضرت یحییٰ علیہ السلام سمیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت، حضرت ہارون علیہ السلام سمیت، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ ہاجرہ تھی، اس سے اللہ رب العالمین نے اسماعیل عطا فرمایا۔ اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر آباد کیا، مکہ کے اندر قبیلہ جرہم کی طرف وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ انہی کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا جو آج تک جاری، اس کا پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی قربانی اللہ رب العالمین نے طلب کی، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی صفات میں سے یہ صفت ذکر کی کہ اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد وعدے کے سچے تھے، کہ جو وعدہ بھی اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کر دکھائے۔ بالخصوص وہ وعدہ جو اپنے والد کے ساتھ کر لیا کہ جب والد نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تمہیں میں اللہ کے راستے کے اندر قربان کر ڈالوں، تو اپنے ابا جان سے کیا کہتے ہیں؟ ابا جان سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، جب موقع آگے قربان کرنے کا تو ادھر ادھر نہیں بھاگے، آپ تو ابا جان مجھ کو لے جائیں گے، وہ ذبح کر لیں گے، بھاگ جاؤں نہیں، چھری کے نیچے اپنے آپ کو لٹا دیا، وعدے کو پورا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ بات ذکر کر دی کہ وعدے کے سچے انسان تھے۔ مفسرین حضرات نے ان کے وعدے کے ایفا کے حوالے سے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا، اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ ان کے انتظار کے اندر 1 سال تک کھڑے رہے اور اس مقام سے ہٹے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں بھی یہ بات آتی ہے، نبوت سے پہلے کے واقعات میں، کہ ایک بندے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خرید و فروخت کا ہوا، تو اس آدمی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ پھر یہ میں ابھی آتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے۔ اس کو بھول گیا، تیسرے دن اس کو یاد آیا اور تیسرے دن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کے اوپر موجود پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو اتنا جملہ کہا کہ آپ نے مجھ کو تکلیف دی ہے۔ ظاہر بات ہے اتنا زیادہ انتظار کرانے کسی بندے کو تو جو منتظر ہوتا ہے، انتظار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ انہ کان صادق الوعد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ذکر کر دی ہے کہ یہ منافق کی نشانیوں میں تھے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے،
جب امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو قلم گروج کے اوپر اتر آتا ہے۔ بندہ مومن ہوگا وہ تو وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ پہلے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو جب معلوم ہے کہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو وعدہ کرنے سے بچے، تاکہ وعدہ ایفا نہ کر کے گناہ گار نہ ہو جائے۔ لیکن اگر وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس کو ایفا کرنا ہے، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں تو آخرت کے اندر پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے کون سے وعدے پورے کرنے؟ 4 طرح کے وعدے ہم نے پورے کرنے۔ پہلا وعدہ جس کو وعدہ الست کہا جاتا ہے، اللہ نے پوچھا تھا سب سے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا میں نے بھی، آپ نے بھی کیا نہیں، اللہ تمہارا رب ہے۔ دنیا کے اندر آ کر جس نے اللہ کو رب مانا وہ وعدے کا ایفا کرنے والا ہے، لیکن جو کافر ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لمحہ بلمحہ وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ اور دوسرا وعدہ جس وقت دنیا کے اندر آ کر کے انسان شعور کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو اس وقت وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، رسول کا طریقہ ہوگا۔ اگر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے حیات گزار رہا ہے تو وعدے کا ایفا کرنے والا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کر کے مرضیاں چلا رہا ہے تو لمحہ بلمحہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے، وعدے کی خلاف ورزی کر کے یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور ایک وعدہ جو ایک تنظیم، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ، ایک جماعت دوسرے جماعت کے ساتھ کرتی ہے جس کو معاہدہ کہتے ہیں، تو اس کو بھی ایفا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاہدات کیے ہیں، صلح حدیبیہ بھی کیا ہے، اور یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ بھی کیا ہے، اور تمام معاہدات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ اگر کوئی معاہدہ ٹوٹا ہے تو مخالفین کی خلاف ورزیوں سے ٹوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خلاف ورزیوں کی وجہ سے نہیں۔ اور چوتھا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے کہ جمعرات تک تم کو پیسے دے دوں گا، جمعرات تک تمہارا کام کر دوں گا، اب اس کا وعدہ ہو گیا، اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ وکان رسول النبی، اور فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، صاحب شریعت تھے۔ وکان یأمر اہلہ، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ دیکھیں یہ انداز ہے اسلام کا کہ آغاز ہوتا ہے دعوت کا اصلاح کا سب سے پہلے اپنا آپ ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ بات جب ذکر کی گئی تو یا ابت، ابا جان کو جا کر کے دعوت دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ بات ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنی زوجہ کو، گھر والوں کو دعوت دی، اور زوجہ نے ایمان قبول کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی گھر کے اندر، اسی وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے، اور جماعت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جماعت کے ساتھیوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اجتماع اہل خانہ کیا کرو، گھر کی تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو بندے مومن ہوتا ہے، اچھے آدمی ہوتا ہے، وہ گھر کی تعلیم کو، بچوں کی تربیت کا خیال کرنے والا ہے۔ کانا یأمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم کیا کرتے تھے اہلو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، کہ نماز تم نے پڑھنی ہے اور پاکیزگی کے کام کرنے ہیں، زکوٰۃ نکل سکتی تو زکوٰۃ دینی ہے، وکان عند ربی مرضیہ، اور اللہ کے پسندیدہ انسان تھے۔ دیکھیں یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اس زوجہ کے لیے کہ شوہر کا جس کے بارے میں یہ تبصرہ ہو کہ یہ میری پسندیدہ، یہ بہت بڑا اس کے لیے اعزاز ہے۔ اس اولاد کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ والد کے منہ سے یہ جملہ نکلے کہ میں اپنی اولاد سے راضی اور خوش ہوں، یہ اولاد کے لیے بہت بڑے عظیم الفاظ ہیں، بڑی ان کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اسماعیل میرا پسندیدہ، کہ میں نے جو کہا اس نے کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ، تو فرمایا عند ربی مرضیہ، اللہ کی مرضی والا تھا، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ انسان تھا۔ بس آخر میں یہی ایک حدیث ذکر کرتا ہوں نماز کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی، حفاظت کی، تو یہ نماز آخرت کے اندر اس کے حق میں نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو یہ نماز اس کے حق میں نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ آخرت میں تو سب سے پہلے نماز کا سوال، جو اس میں کامیاب اور بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس میں ناکام اور بھی ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وعدوں کی بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر 5 نمازیں وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وذکر، ذکر کیجئے، فی الکتاب، اس کتاب میں، اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، انہ، بے شک وہ کان تھے، صادق الوعد، وعدے کے سچے، وکان، اور تھے، رسول النبی، نبی مرسل، وکان یامر، اور حکم کیا کرتے تھے اہلہ، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے کا، والزکوٰۃ، اور پاکیزہ رہنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، وکان، اور تھے، عند ربی، اپنے رب کے یہاں، مرضیہ، ایک پسندیدہ انسان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔